اگر ہمارے بچے بہت ہی زیادہ ڈبو ہیں, شائع ہیں یا بیوقوف ہیں, تو ہم ان کو کیسے عقل مند بنائیں, انٹیلیجنٹ بنائیں, چلاک بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. میں فرا تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی. پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو, اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں, جو ان کے لیے نئی چیز سیکھتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے نا جو ڈبو بچے ہیں ہمارے, ان کو ہم نے چلاک شیار کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو, مطلب سیریس ہو کے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ چائلڈ امپروو, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو بنا کے زمین پہ بھیجا ہے اور اپنے حساب سے بنا کے بھیجا ہے. ہماری اس میں انٹرفیئرنس تھوڑی کم ہوتی ہے, تو اس لیے سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا, جیسا بھی ہے نا, ہی از دا بیسٹ, کہ جیسا اللہ اس کو بنا سکتے تھے. ہاں, کیونکہ ایک نیگیٹو چیز جو ہم اٹیچ کرتے ہیں نا بچے کو دیکھ کے کہ نہیں میرا بچہ ایسا کیوں نہیں ہے, میرے بچے کو ایسا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا کیور کرنا ہے. اچھا, یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں بیکاز آئی واز آلسو کنسیڈرڈ دا ویری اسٹوپڈ کڈ, شائع, ایکسٹریملی ڈبو, اور مائی مدر واز آلسو کائنڈ آف ورڈ. آئی تھنک, مطلب مجھے یاد ہے کہ شی یوز ٹو ورڈ, مطلب شی یوز ٹو وری دس تھنگ کہ میری ڈاٹر اس طرح کی ہے اینڈ آل دیٹ. اور اسپیشلی کمپیریزن آ جاتا نا کہ اور گھر میں بچے اسی ایج کے ہیں تو دے آر ڈفرنٹ, جو کہ نیچرل سی بات ہے. یہ ظاہر ہے میرے اندر بھی آ جائے گا, میرے بچے جس ایج کے ہیں اسی ایج کا میں اگر کوئی اور بچہ اس سے زیادہ ایکٹیو شارپ دیکھوں گی تو مجھے فیل ہوگا کہ میرا بچہ کیوں نہیں ایسے. تو اس ٹائم پہ ہمیں اپنے تھاٹ کو تھوڑا سا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ہم کیونکہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہاں کرے ہوتے ہیں اور ایک ہی ہم رو میں بہتے جاتے ہیں, تو ہمارے وہی اسٹینڈرڈز بن جاتے ہیں. نو, دے آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. اگر کوئی چائلڈ شائع ہے یا کوائٹ, اٹ مینس کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے. he is different from other kids, تو it does not mean کہ وہ برا ہے, نہیں, he is only different. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ڈفرینٹ پاورز دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ چیزیں دی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ایکسل کرنا ہوتا ہے. جیسے دیکھو, اب جس کو بجلی میں انٹرسٹ تھا اس نے بلب بنا دیا, مجھے بلب بنانے میں کوئی انٹرسٹ ہے نہیں ہے نا, تو میں کیسے بلب بنا سکتی تھی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے وہ انٹرسٹ کیوں دیتا جو مجھے چاہیے ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو وہ انٹرسٹ دیا نا کہ چلو ہماری زندگی آسان ہو گئی. ہے نا. اب مجھے ہارڈ ویئر ریلیٹڈ چیزیں اتنی بری لگتی ہیں, مجھے کبھی سی پی یو کھولنا پڑ جائے نا تو مجھے آئی جسٹ ہیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو اگر میں پھر اس طرح کی حرکتیں کروں گی تو میں کوئی بھی ہارڈ ویئر یا کوئی بھی چیز کیسے انوینٹ کر سکتی ہوں بتاؤ ذرا, اگر مجھے دیکھ کے ایک چیز کو دیکھ کے ہی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. لیکن ایز اے پیرنٹ اور ایز اے ٹیچر پتہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ نہیں جی بچہ جو ہم کہیں نا وہ کر کے دکھا دے, بس چل بھائی یہ بنا دے. حالانکہ ہم خود اپنی لمیٹیشنز بھی ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ایز اے پیرنٹ بھی ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتے. ایز اے ہیومن بینگ ہم پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ, لیکن ہم اپنے بچے کے سامنے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں, تم بھی کرو, اس نے کیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کریں اگر آپ واقعی میں اپنے بچے کو نا چلاک بنانا چاہتے ہیں. اچھا, سیکنڈ چیز جو میں آپ کو اس کے بعد بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ نے دوسری چیز کرنی ہے وہ یہ کہ شو ہم دا پروسیس. اس کو نا پروسیس دکھائیں اس چیز کا مطلب آپ کو کیا پتا کس چیز کا, لیکن ہر چیز کا آپ اس کو نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دکھانا شروع کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جھجک دور ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں بچے کے لیے ہر چیز ہی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے, وہ ابھی نیا دنیا میں ہے, اس کے لیے ہر چیز ایک عجیب سی ہے, ڈفرینٹ سی ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں اپنے خود ہی سے سوچ لے گا کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے, یہ چیز ایسی ہے, بٹ ان ریالٹی اس کو نہیں پتا چلے گا جب تک وہ اس چیز کو ایکسپلور نہیں کر لے گا. اچھا, اب آپ کو ایک چیز یاد آئے گی کہ آپ کے بچے ہر چیز کو توڑنا کیوں چاہتے ہیں, آخر وہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, اسپیشلی لڑکے ہے نا. تو وہ یہی ریزن ہے کہ دے وانٹ ٹو سی کہ اس کے اندر کیا ہے. اور مائیں کٹ بچے تو انہیں توڑ دیا کھلونا, اتنا مہنگا لا کے دیا. I'll do this نا, مطلب جو زیادہ ہی مہنگا ٹوائے آ جائے تو اس کو بچہ آتے ہی توڑ دے تو امیجن کہ کیا ہوگا. میں نے تو اس لیے اب مہنگے ٹوائز لا کے دینا ہی چھوڑ دی. اور میں ٹوائے بائی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ یہ ٹوٹے ہوتے ہیں, جس کو آپ جتنا مرضی زور زور سے پھینکو مارو. اور اتنی ایک مضبوط گاڑی تھی ہمارے گھر لٹرلی, جو میں نافع کے لیے لائی تھی, پتہ نہیں کس کے لیے لائی تھی, اس کو اتنا مارا انہوں نے, اتنا گرایا, وہ نہیں ٹوٹی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے توڑ دیا آخرکار, 2 سال لگا کے نا انہوں نے توڑ کے چھوڑا آخر اس گاڑی کو بچوں نے.
So this is the thing. اور اس کو ہم خود ہی سنپ کر دیتے ہیں نا, اس چیز کو خود ہی ہم منع کر دیتے ہیں. میں بھی خود اپنے بچوں کو کافی زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں کہ لیٹ them do the things. ان کو کھلارا ڈالنے دو, ان کو گند ڈالنے دو, ان مٹی سے ان کو کھیلنے دو, ان کو چیزیں توڑنے دو. ٹھیک ہے. ابھی محمد ریف سے میں ٹوائے لے کر سینے کے لیے لے کر آئی, ٹوائے ایک ٹوٹا ہوا ہی کہہ لو کہ, اور وہ میں اسی لیے لائی, اسی لیے تھی کہ یہ اس کو توڑ کے دیکھ لے اس کے اندر کیا ہے, کیونکہ وہ پتہ مجھے آگے کہتا ماما کوئی چیز دے دیں آج توڑنے کے لیے توڑنے کے لیے چیز دے دیں. چلو میں نے کہا بھائی گھر کی چیزیں ساری تمہیں دے چکی ہیں, مطلب جو بیکار چیزیں تھیں دے دی ہیں نا, مطلب اب میں دے دیتی ہوں. ورنہ دیکھا پیرنٹس نہیں دیتے کہ ماما مجھے یہ چاہیے, میں نے نہیں رہنے دو, نہیں رہنے دو. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ اگر میرے کام کی واقعی وہ چیز نہیں ہے یا مجھے اس کو رکھنے کا اتنا فائدہ خاص نہیں ہونے والا, تو میں اس کو دے دیتی ہوں کہ یہ لے بھائی جا توڑ لے. ٹھیک ہے. جیسے ہماری وہ خراب ہو گئی تھی پیچھے گرائنڈر, تو پھر میں نے وہ اس کو دے دی کہ یہ لو دیکھ لو اس کے اندر کیا ہے. تو اس لیے بچے کو پروسیس دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے بچوں کو دیکھا فیکٹری وزٹ کرانے لے کے جاتے ہیں کہ فیکٹری میں کیسے کام ہو رہا ہے. اچھا ہمیں کوئی فیکٹری وزٹ نہیں کرائی, نہ اسکول والوں نے نہ میرے پیرنٹس نے. اور آج کل اتنی زبردست بات ہے کہ آن یوٹیوب یو کین سی دس. اچھا ہمارے دور میں ہم جیسے بچوں نے اب کیسے سیکھنا تھا, دیکھو نا کہ سڑکیں بن رہی ہیں, سڑکیں کتنی معاشرے میں بنوائی تھی. اچھا میں when I started observing this thing, لیکن خیر سڑکیں بھی ابھی بننا شروع ہوئی. بچپن میں تو ہماری سڑکیں نہیں تھی, ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ ہی ہم ٹریول کرتے تھے. تو نا جب سڑکیں بن رہی ہوتی تھی نا, تو I used to see the thing, کیونکہ جانا تو ہوتا تھا روز, گھر سے اسکول جانا ہے پھر واپس آنا ہے. جاب جب میں کر رہی تھی تو آٹومیٹکلی آپ کو پروسیس نظر آتا ہے کہ اچھا پہلے یہ بنا, پھر یہ بن رہا ہے, اب اس سے برج بن گیا, اب اس سے, اینڈ اٹ ہیز ریئلی اوپنڈ مائی آئیز کہ اچھا ایسے ہوتا ہے کام. اینڈ آئی فیلٹ انسائڈ کہ یہ تو بہت آسان ہے یہ تو بہت ایزی ہے, یو نو. مطلب کافی ساری چیزیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی اور ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. میں خود بہت اس کو مشکل سمجھتی تھی, کیونکہ بچے کو کیا پتا. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. پھر آپ ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. جیسے میں اپنا بتاؤں نا, تو مجھے کنسٹرکشن یہ جو تھی نا, گھر بننا, اور یہ جو گھر کی بنیادیں رکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر دیواریں بنتی ہیں اینڈ آل دیٹ, یہ مجھے تھوڑا سا میجیکل سا لگا جب مجھے پتا چلا کہ اچھا ایسے ہوتا ہے کام, اچھا ایسے ہوتا ہے جب یہ وائرنگ وغیرہ کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ, بجلی کی, پانی کی اینڈ آل دیٹ. تو یہ سب کچھ مجھے پاسبل لگنا شروع ہوا, جو کہ مجھے امپاسبل لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہوگا. حالانکہ کوئی تعلق نہیں, لیکن دیکھا ایسے خیال آتا ہے ذہن میں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا. لیکن جب مجھے ان ریالٹی پتا چلا کہ یہ چیزیں ایسی, تو آئی فیلٹ کہ آئی ہائے اٹس سو ایزی. میں اس کو کیوں ڈیفیکلٹ سمجھتی تھی, اٹس سو ایزی. تو یہ بھی بات ہوتا ہے کہ بچے کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیسے کرے گا. اگر بچہ کوئی شائع ہے تو ہی ڈز ناٹ نو دا کمیونیکیشن اسکلز. اب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اب میں اپنے بچوں کو خیر تھوڑا بہت گائیڈ کرتی ہوں کیسے آپ نے بات کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی, اباؤٹ دا باڈی لینگویج, جو کہ میں نے خود تھوڑی بہت سیکھی ہے آبویسلی یوٹیوب سے. اینڈ دیٹ از ویری ویری پاورفل. اور اس سے آپ کو نا ایک پاور ملتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ ایسے بھی بات کر سکتے ہیں, اچھا آپ ایسے, کیونکہ آپ شائع اسی لیے ہیں بیکاز یو ڈونٹ نو. اور بچے کا شائع ہونا نارمل ہے نا, کیونکہ اس بیچارے کو بھی پتہ ہی کیا ہے. تو اگر آپ ریئلی اپنے چائلڈ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کو اسکلز دینا شروع کریں آہستہ آہستہ. اسکلز کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں خود اسکلز آنی ضروری ہے. اگین جہاں پہ پھر یوٹیوب ہماری ہیلپ کر سکتا ہے کہ اگر ہمیں خود کمیونیکیشن میں کوئی چیز آتی ہے تو ہی ہم اپنے بچے کو سکھا سکیں گے نا, ورنہ تو پھر برا ہی حال ہے. اچھا اب جو ویڈیو پیچھے چل رہی ہے نا, اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ پلانٹس یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. پلانٹ کو گرو کرنا, ایون اب آج کل تو پھر بھی چلو اسکولوں میں تھوڑا بہت دکھا دیتے ہیں, اچھا دیکھو جی بیج بویا یا یہ وہ بھی اچھے اسکولز میں, یا مطلب ورنہ تو کوئی چکر نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے محمد ریب صاحب تھوڑا سا پلانٹس کی طرف آئے اینڈ آل دیٹ, اینڈ اس نے کر کے دیکھیں چیزیں گرو ہوگی. اچھا میں آئی گاٹ ویری امپریسڈ ود دس تھنگ کہ ریسنٹلی میں نے فیل کیا ہے کہ پودے لگانا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اینڈ یو کین گرو. اور میں نے مجھے لگتا ہے بیک ان مائی لائف شاید ایک آدھی بار کبھی ٹرائی کیا تھا, لیکن وہ شاید گرو نہیں کیے, یا سو آئی جسٹ لیفٹ اٹ. لیکن اب کیونکہ محمد ری میرے سامنے یہ کام کرتا ہی رہتا ہے, تو آئی ہیو سین دس تھنگ کہ میرے اندر تھوڑا سا اس چیز کا شوق ہوا ہے, اینڈ مجھے یہ چیز آسان لگی ہے. سب سے بڑی بات, یہ مٹر کا پودا آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹا سا, اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر مٹر لگا ہوا دیکھنا از
ग्रेट इंकरेजमेंट ना कि मतलब मटर, और ये तो अभी पुरानी वीडियो है ना, अभी आज अगर आप देखें मटर तो इतना मोटा हो गया हुआ है, इसके अंदर 3 दाने तो बन ही गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। एंड कुछ मैं अब ज़्यादा अवेयर भी होती जा रही हूँ फूड से रिलेटेड, हेल्दी फूड को लेकर और इस तरह से ना, तो उसमें भी यही है कि आप फिर घर में ग्रो करें। जैसे अब मोरिंगा मैं खाती हूँ, तो मोरिंगा आई एम ट्राइंग टू ग्रो इट एट होम, कि मैं खुद ग्रो करूँ इसको, क्योंकि फ्रेश मोरिंगा का कलर आप देखें और जो बाजार से मोरिंगा आता है ना उसका कलर आप देखें, तो मैं इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, फिर और रिसेंटली आई हैव मेड रोज वाटर एट होम, जो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था बाजारी गुलाब का रंग जो खरीदते हैं हम और जो घर बनाया था। रिजल्ट्स में, नॉट इन अपेरेंस में तो वो दोनों पानी थे, बट आई हैव यूज देम ऑन माई स्किन, ठीक है। और मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ कि लिटरली जो बाजार से रोज वाटर आता है दैट इज़ मिनरल वाटर आई थिंक ओनली पता नहीं मिनरल है भी कि नहीं, मतलब ह्यूज डिफरेंस। और मैं अपने कुकिंग चैनल पे इंशाल्लाह डालूंगी रेसिपीज रोज वाटर की एंड ऑल दैट। ऑलरेडी मैंने शैम्पू वगैरह भी अपनी शेयर की हुई है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मेरी बेटर हो गई हुई हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, कि जब आप किसी चीज़ को अपने आंखों के सामने होते देखते हैं ना, तो आप इनकरेज होते हैं, आपके अंदर शौक पैदा होता है। तो मैं अपने बच्चे को देख के मेरे अंदर ये शौक हुआ, और लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी वीडियो में कि मोहम्मद रीफ को क्योंकि शौक है इलेक्ट्रॉनिक्स का और इस तरह से चीज़ें का, तो वो उसने देखा बोर्ड कैसे बनाते हैं ना, ये जो सर्किट बोर्ड होता है, तो मुझे देखने में इतना इंटरेस्टिंग लगा, और अगेन मतलब ऐसे लगा कि इट इज़ ए ह्यूमनली पॉसिबल थिंग, वरना तो इम्पॉसिबल। मैं आपको कहूँ भी आप एक कंप्यूटर चिप बना दें तो आप कहेंगे मैं कैसे बना दूं, मतलब एक इम्पॉसिबल सी बात जो लगती है। मैं आपको कहूँ स्पीकर बना दो आप, लेकिन मुझे वो इतनी इम्पॉसिबल चीज़ें लगती थी, खुद ही से लगती थी ना, क्योंकि कोई सोर्स भी नहीं था ना, कभी किसी ने दिखाई चीज़ कि अच्छा हम देख भी सकते हैं कैसे बनती है। तो मुझे वो सर्किट बोर्ड्स इतने अट्रैक्ट किए एंड आई फाउंड देम वेरी इजी टू मेक, कि मेरा दिल किया कि मैं ये बनाऊंगी ये मैं बना लूंगी प्रोग्रामिंग के मतलब करके कुछ, मतलब जिस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे बच्चे को, तो बच्चे को वो मुश्किल ही लगेगी, ठीक है। तो फिर आपका बच्चा चालाक होशियार कैसे हो सकता है जब उसको नॉलेज ही कम होगा, जब उसको चीज़ों का पता ही नहीं होगा, तो वो ऐसे ही करेगा ना। आई फील दैट कि मेरे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वजह से बहुत अच्छी माशाल्लाह पता हैं, तो इसलिए मैं उस कंपैरिजन में कम पढ़ती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को उन्हीं चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जिनसे मैं कराना चाहती हूँ। फजूल किस्म की इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए मतलब आई रियली लिमिट द एक्सेस टू माई चिल्ड्रन, ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की, ऐसे कंटेंट की ऑन द यूट्यूब जो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे सीखें, तो मैं उसको डेफिनेटली लिमिट करती हूँ एक्सट्रीम तक जाके, ठीक है। अच्छा, वो भी इसलिए क्योंकि बिकॉज ना आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीख लिया है कि व्हाट इज़ होम स्कूलिंग और हाउ टू डील विद द किड्स, और आप कैसे बच्चों के साथ डील करेंगे, ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने सीख ली हैं, तो इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कर सकती हूँ ना। वरना माएँ तो कहती हैं नहीं अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब देखो अब हम कंबाइन फैमिली में रहते हैं, या बच्चे ने अब स्कूल तो जाना ही है ना मतलब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इन चीज़ों से अब निकल चुकी हूँ, मुझे पता है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होना, मतलब मुझे ही मैं आई कैन टेक द स्टेप, और सिर्फ इल्म की वजह से आपको ना इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, वरना आपके इर्द गिर्द एवरीबडी यू नो ही इज़ डिटर्मिन्ड कि वो आपको गिराएं, आपको किसी तरह एहसास दिलाएंगे यू आर रॉन्ग, लिटरली आपके करीबी लोग कि आप गलत हैं, आप अपने बच्चों को गलत पाल रही हैं, आपको खुद कोई अकल नहीं, आपके बच्चों को कोई अकल नहीं, आप लोगों को एजुकेशन की कमी, आप लोगों को हर चीज़ की कमी आपके अंदर अल्लाह अकबर, ठीक है। तो इस तरह हम मिलके बेड़ा गर्क करते हैं एक दूसरे का, और फिर इसीलिए हमारी सोसाइटी इतनी डिक्लाइन कर रही है हर चीज़ में, दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर बिला वजह का स्ट्रेस आपने नहीं डालना दूसरों की बातें सुन सुन के। यू हैव टू गेट एजुकेटेड एंड एजुकेट योर चाइल्ड, एंड यूट्यूब इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दैट। बिल्कुल आप खुद भी चीज़ों को सर्च करें जिन चीज़ों का आपको शौक है, ठीक है। आपके शौक को देख के हो सकता है आपके बच्चे को भी उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, वो उस चीज़ को जानना शुरू हो, या आप अपने बच्चे को ही अलाउ करें पास बैठ कर के वो यूट्यूब पे सर्च करे, तो वो अगर कुछ भी, अब जैसे मेरे बच्चे मेरे से कुछ भी पूछते हैं ना, बच्चा कुछ भी पूछना शुरू कर देता है, तो अगर मुझे वो चीज़ नहीं आती तो आई टेल देम कि बेटा आप सर्च कर लेना,
جیسے مجھے تو زیرو انٹرسٹ ہے بھائی موٹروں میں، ڈرون میں اینڈ آل دیٹ، مطلب آئی ایم ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ. مجھے نہیں چاہیے موٹر کوئی بھی، اور میں نے نہیں اس کی تاریں لگانی، مجھے آئی ڈونٹ لائک دیٹ. تو میں کیسے پھر محمد عریب کی ہیلپ کر سکتی ہوں، مطلب بیکاز وہ اسی طرح کی باتیں پوچھتا ہے. تو پھر میں اس کو کہتی ہوں بیٹا آپ سرچ کر لو. بلکہ میں نے سوئچ لگانا بھی میرا خیال اپنے بیٹے سے ہی سیکھا تھا، نہیں بیٹے سے نہیں سیکھا تھا، میں نے سوئچ لگاتے ہوئے دیکھا تھا کسی کو، میں نے کہا ہے یہ اتنا آسان کام ہے اینڈ لوگ اس کے لیے روتے ہیں، مطلب میں تو بیٹھی رہوں کہ بھائی سوئچ لگا دے کوئی. اینڈ اٹ واز سو ایزی، آئی فاؤنڈ اٹ سو ایزی. جب میں نے دیکھا تو کافی ساری چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کی نہیں ہوتی، ہم نے کسی کو کرتے دیکھا نہیں ہوتا. سیم از ود دا کڈس، بچوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ بیچارے اور ڈبو بن جاتے ہیں جب ہم انہیں اور باتیں سناتے ہیں اور بولتے ہیں، بجائے ہم ان کو انٹروڈیوس کرانے کے ڈفرینٹ چیزوں کے، بجائے ہم ان کو کانفیڈنس دینے کے. آلرائٹ، ٹھیک ہے. اسٹل آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں بھی میرا بچہ تو پھر بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، آپ نے ضرور کمنٹس میں لکھنا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو پوری کوشش کروں گی کہ اس کا آنسر دینے کی کہ اچھا بھی آپ کے بچے کو مسئلہ گیا، ٹھیک ہے. اور ضرور یہ چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیے گا، بغیر ٹرائی کیے آپ نے نہیں چھوڑنا. مطلب یہ نہیں کہ بس جی آپ تو کہہ رہی ہیں اور یہی سب کہتے ہیں، یہی سب ویسے نہیں کہتے یہ. ڈو ٹرائی دس تھنگ، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ کچھ آپ خود سے ٹرائی کریں یا اپنے بچے کو الاؤ کریں وہ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کرے. تو اسی طرح سے شوق ہوتا ہے بھائی، ایک دوسرے کو دیکھ کے شوق ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جیسے میں اپنے بچے کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا پلانٹنگ کا شوق ہو رہا ہے، ورنہ میں تو بازار جا کے خرید پاگل ہو جانا تھا. مطلب میں نے لاسٹ ٹائم سے پوچھا مورنگا کتنا، اس کے اوپر ایک بھی پتا نہیں تھا، اینڈ یہ سیٹ کہ ابھی سیزن نہیں ہے. تو آئی ڈاؤٹ اٹ آبویسلی کہ پتہ نہیں گرو کرتا ہے کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ نا آئی ایم پلاننگ اٹ کہ میں اس کو انشاءاللہ گرو کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بھی ضرور. اور اسی طرح روز میں پلان کر رہی ہوں کہ میں گھر میں گرو کروں، بیکاز روز واٹر بھی بنانا ہے مجھے. ایک اور چیز بھی مجھے گرو کرنی تھی، میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں آ رہی. چیا سیڈز لاسٹ ٹائم گرو ہو گئے، سچ میں آپ کو بتاؤں. وہ چیا سیڈز میں نے بھگو کے رکھے اور میں نے پینے تھے اور مجھے بھول گیا. تو وہ کیونکہ کافی گرمی تھی تو وہ اگلے دن تک وہ ان میں اسمیل آ گئی نا، تو میں نے ان کو نا گرا دیا باہر جا کے سنک کے پاس. اچھا وہ گر گئے کچھ چپک گئے دیوار کے ساتھ، اور جو چپک گئے دیوار کے ساتھ وہ 4-5 دن بعد وہ گرو کرنا شروع ہو گیا. اینڈ آئی واز سو ہیپی. لیکن بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں بتانا بھول گئی، سارے گھر میں اعلان کرنا بھول گئی کہ ان کو چھیڑنا مت. وہ میری ساس نے وہاں سے فرش دھویا اور ہائے، اور اتنا افسوس ہوا کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں نا تو میں ان کو گملوں میں پلانٹ کر لوں گی. تو اب میں انشاءاللہ کروں گی. میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب سے، نہیں تو میں ایسے ہی ادھر ہی گرا دوں گی دوبارہ سے کہ گرو کر دیں تو میں پھر ان کو پلانٹ کروں گی، ہے نا. اور یہ پلانٹنگ شلانٹنگ کی ساری ویڈیوز نا میں اپنی کوکنگ کے چینل پہ انشاءاللہ ڈالوں گی، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا تو، ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کا. اور میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اپنے بچے کیوں لیزی لگتے ہیں، کون سی چیز آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے اندر نہیں ہے، آپ لانا چاہتے ہیں، کون سی چیز آپ نے اپنے بچے سے سیکھی ہے، کیسا. ٹھیک ہے چلو جی، اب جلدی سے لائک کریں میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو جنہیں نہیں کیا ہوا. کل ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.